بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں۔ ہم خلافت اموی کے چوتھے خلیفہ مروان ابن حکم ابن ابی عاص ابن امیہ کو بیان کر رہے ہیں۔ مروان ابن حکم ابن عاص ابن امیہ جیسے عام طور پر مروان اول کے نام سے جانا جاتا ہے، چوتھے اموی خلیفہ تھے جس نے 684 سے 685 میں 1 سال سے بھی کم عرصے تک حکومت کی۔ اس نے اموی خاندان کے مروانی حکمران گھر کی بنیاد رکھی، جس نے دوسری مسلم خانہ جنگی میں اس کے خاتمے کے بعد سفیانی گھر کی جگہ لے لی اور 750 تک اقتدار میں رہے۔ مروان 2 یا 4 ہجری 623 یا 626 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد الحکم بن ابی العاص بنو امیہ کے تھے، جو قریش کا سب سے مضبوط قبیلہ تھا، ایک مشرق قبیلہ جس کا حجاز میں مکہ شہر پر غلبہ تھا۔ قریش نے بڑے پیمانے پر اسلام قبول کیا۔ 630 اسلامی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح مکہ کے بعد، جو خود قریش کے رکن تھے، مروان محمد کو جانتا تھا اور اس کے لیے ان کا شمار بعد کے صحابہ میں ہوتا ہے۔ مروان کی والدہ آمنہ بنت القمہ کنانہ کی تھیں، جو قریش کا آبائی قبیلہ تھا، جس نے مکہ سے تہامہ کے ساحل تک جنوب مغرب میں پھیلنے ہوئے علاقے پر غلبہ حاصل کیا۔ مروان کی کم سے کم 16 بچے تھے، جن میں 5 بیویاں سے کم 12 بیٹے اور ایک ام اولاد لونڈی تھی۔ ان کی بیوی عائشہ سے، جو ان کی پھپھی زاد بھائی معاویہ بن صغیرہ کی بیٹی تھی۔ ان کا بڑا بیٹا عبد المالک معاویہ اور بیٹی عمرو تھی۔ عمرو نے بعد میں سعد بن خالد بن عمرو سے شادی کی، جو مروان کی پھپھی زاد بھائی عثمان بن عفان کے پڑپوتے تھے، جو 644 میں خلیفہ مسلم کمیونٹی کے رہنما بنے تھے۔ کلب قبیلہ سے اس کے ہاں عبد العزیز اور بیٹی ام عثمان پیدا ہوئی، جن کی شادی خلیفہ عثمان کے بیٹے الولید سے ہوئی تھی۔ ولید کی شادی بھی ایک موقع پر مروان کی بیٹی ام عمرہ سے ہوئی تھی۔ مروان کے ایک اور بیوی بنو کلاب کی قطیہ بن بشیر نے ان کو بشیر اور عبد الرحمان پیدا ہوئے، جن میں سے جوانی میں انتقال کر گئے۔ مروان کی بیویوں میں سے ایک ام ایان الکبریٰ خلیفہ عثمان کی بیٹی تھی، اور وہ اپنے 6 بیٹوں ایان، عثمان، عبداللہ، ایوب، داؤد اور عبداللہ کی ماں تھیں، حالانکہ ان میں سے آخری ایک بچہ فوت ہوا تھا۔ مروان کی شادی بنو مخدوم سے تعلق رکھتی تھی، ابو سلمہ کی پوتی زینب بنت عمر سے ہوئی تھی، جس نے اپنے بیٹے عمر کی ماں کی تھی۔ مروان کی والدہ کا نام بھی زینب رکھا گیا تھا۔ اس کے بیٹے محمد کو جنم دیا۔ مروان کے 10 بھائی تھے اور 10 بھتیجوں کا چچا تھا۔ 6 سے 10 ماہ کے درمیان کے دور حکومت کے بعد ماخذ کے اعتبار سے مروان کا انتقال 65 ہجری 685 عیسوی کے موسم بہار میں ہوا۔ ان کی وفات کے صحیح تاریخ فرعون وسطی کے ذریعے سے واضح نہیں ہے۔ مورخین ابن سعد اور خلیفہ ابن خیاط نے اسے 29 شعبان 10 یا 11 اپریل لکھا ہوا ہے، اور ان کا زیادہ تر ابتدائی مسلم ذرائع کا خیال ہے کہ مروان کی موت دمشق میں ہوئی، جبکہ المسعودی کا خیال ہے کہ اس کی موت طبرس جھیل کے قریب میں واقع اپنی صدیوں کی رہائش گاہ میں ہوئی۔ ام عاشم کی طرف سے خلیفہ کی طرف سے اس کی عزت کے سنگین توہین کے بدلے میں زیادہ تر مغربی مورخین اس کہانی کو مسترد کرتے ہیں، المسعودی کی ایک رپورٹ کی بنیاد پر، اور دیگر کو شبہ ہے کہ مروان اپنی موت کے وقت شام میں طاعون کا شکار ہو گیا تھا۔ مروان کی مصر سے شام واپسی پر اس نے اپنے بیٹوں 685 میں عبد المالک اور عبد العزیز کو اس ترتیب سے اپنا جانشین نامزد کیا تھا۔ اس نے یہ تبدیلی
السزا پہنچنے کے بعد کی، اور اسے بتایا گیا کہ اس بیدل نے عمر بن سعد کو مروان کا جانشین تسلیم کیا ہے۔ اس نے ابن بہبد کو طلب کیا اور اس سے پوچھ گچھ کی، اور آخرکار اس سے مطالبہ کیا کہ وہ عبد المالک کو اس کے زیری وارث کے طور پر بیعت کرے۔ اس کے ذریعے مروان نے 684 میں جیا سربراہی اجلاس میں طے پانے والے انتظام کو منسوخ کر دیا اور براہ راست مورسی جانشینی کے اصول کو دوبارہ قائم کیا۔ عبد المالک نے سابقہ عہدیداروں خالد بن یزید اور عمر بن سعد کو مخالفت کے بغیر خلافت میں شمولیت اختیار کی۔ اس کے بعد مورسی جانشینی اموی خلافہ کے معیاری عمل بن گیا۔ تو دوستو، اللہ حافظ۔